بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جس اسپتال میں نرس تھی وہاں ایک 80 سالہ عورت روز کم عمر لڑکیوں کو لے کر آتی۔ وہ سب لڑکیاں اپنا ابارشن کروانے آتی تھیں۔ میں حیران ہوتی تھی کہ عورت روزانہ کم عمر لڑکیوں کو کہاں سے لے کر آتی ہے۔ اچانک کچھ دنوں کے بعد میری چھوٹی بہن کی طبیعت خراب ہو گئی۔ میں اس کی حالت دیکھ کر سب سمجھ گئی تھی اس سے نادانی میں گناہ ہو گیا تھا۔ میں ابارشن کروانے کے لیے اسی اسپتال لے کر آئی اور اسی عورت کو کہا کہ میری بہن کا بھی ابارشن کروا دیں تاکہ اسپتال والوں کو یہ پتہ نہ چلے کہ یہ میری بہن ہے۔ میری بہن آپریشن تھیٹر سے آئی تو رو رہی تھی، اس سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ میں اسے گھر لے آئی۔ میری بہن مجھے اپنے کمرے میں لے گئی اور روتے ہوئے بولی، میرا تو سب کچھ لٹ چکا ہے۔ پھر اس نے اپنی قمیص ہٹائی تو میرے سر پر سے تو جیسے آسمان ہی ٹوٹ پڑا۔ میرا نام کومل ہے۔ میرا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا۔ مجھے نرس کی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہوئے 3 سال گزر چکے تھے۔ اب میری نوکری کی وجہ سے میرے گھر کے حالات کافی بدل چکے تھے۔ اسپتال میں ہمارے دن بہت اچھے گزر رہے تھے۔ ہماری کچھ سینئرز نرس بہت اچھی تھیں اور ہمیں کام کرنے کے بارے میں سب کچھ بتاتی رہتی تھیں، مگر کچھ بڑی نرسیں ایسی تھیں جو ہمیں پتہ نہیں کیا سمجھتی تھیں اور ہر وقت ڈانٹتی رہتی تھیں۔ اس دن بھی ایسا ہی کچھ ہوا۔ صبح کی شفٹ والی نرس نے ڈسچارج بنانا تھا مگر وہ بغیر بنائے ہی چلی گئی، اور جب میں اور روبی اپنی دوسری شفٹ پر گئے تو انچارج ہمیں ڈانٹنے لگی۔ پھر ایک نرس نے آ کر اس کے کان میں کیا کہا کہ وہ کہنے لگی کہ تم اسے بٹھاؤ، میں ابھی آ رہی ہوں۔ نہ جانے کون آیا تھا مگر نرس فوزیہ فوراً وہاں سے چلی گئی تھی۔ میں نے اور روبی نے شکر ادا کیا۔ نرس فوزیہ کی کسی سے بھی نہیں بنتی تھی سوائے وارڈ والے انکل کے۔ وہ نرس فوزیہ کی عمر کے ہی تھے اور ان دونوں کی آپس میں بہت بنتی تھی۔ ایک دن میں اور روبی دوسرے وارڈ میں جا رہے تھے کہ ایک نوجوان لڑکا اور لڑکی جو بہت ہی کم عمر کے لگ رہے تھے ہمارے پاس آ کر نرس فوزیہ کے بارے میں پوچھنے لگے۔ میں نے کہا آپ کو ان سے کیا کام ہے؟ وہ گھبرا گئے اور کہنے لگے کہ ہمیں صرف نرس فوزیہ کے پاس ہی جانا ہے۔ اس کے ساتھ آیا لڑکا اسے کہنے لگا چلو ہم آگے چل کر دیکھ لیتے۔ وہ لڑکا حلیے سے اچھے کھاتے پیتے گھر کا اور وہ لڑکی غریب گھر کی لگ رہی تھی۔ لڑکی بہت گھبرائی ہوئی تھی اور بار بار اپنا چہرہ چھپا رہی تھی۔ روبی ہنستے ہوئے مجھے کہنے لگی نرس فوزیہ میٹرنٹی وارڈ میں ہوتی ہیں، یہ اسی طرف جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب تو یہی ہے کہ وہ لڑکی حاملہ ہے اور اپنے عاشق کے ساتھ یہ بچہ ضائع کروانے آئی ہے۔ میں نے حیرت سے منہ کھول لیا۔ وہ لڑکی 17 سال سے زیادہ کی نہیں لگ رہی تھی۔ میں نے کہا نرس فوزیہ کبھی ایسا نہیں کریں گی، وہ تو بہت سخت ہیں، دھکے دے کر انہیں باہر نکال دیں گی۔ مگر روبی ہنستے ہوئے بولی مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ تم نے 3 سال کہاں گزارے ہیں جو تمہیں اندر کی باتیں بھی نہیں معلوم۔ میں نے چونک کر پوچھا کیسی اندر کی باتیں؟ وہ کہنے لگی یہی کہ وہ بچے ضائع بھی کرتی ہیں جو کنواری لڑکیاں شادی سے پہلے ماں بن جاتی ہیں۔ نرس فوزیہ اور کچھ دوسری نرسیں ان لڑکیوں کا ابارشن کر دیتی ہیں اور بدلے میں انہیں ڈھیر سارے پیسہ ملتا ہے۔ یہ سب جاننا میرے لیے ایک انکشاف ہی تھا۔ میں اپنے کام سے کام رکھنا پسند کرتی تھی۔ میری صرف روبی سے ہی گہری دوستی تھی۔ میں نے نرس فوزیہ کے بارے میں سن کر پوچھا اگر تمہیں معلوم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کئی اور لوگوں کو بھی معلوم ہوگا، تو کوئی بھی ان کے خلاف شکایت درج کیوں نہیں کرواتا؟ روبی کہنے لگی یہ سرکاری اسپتال ہے، یہاں شکایت کرنے والا خود ہی پھنس جائے گا اور نوکری سے بھی جائے گا کیونکہ نرس فوزیہ کی پہنچ بہت زیادہ ہے۔ میرے ذہن میں سارا دن وہ باتیں گونجتی رہیں۔ وہ لڑکی میری آنکھوں کے سامنے آتی رہی۔ وہ کتنی کم عمر لڑکی تھی اور ابھی سے ہی ان چکروں میں پڑ گئی تھی۔ اس کے ماں باپ کو پتہ چلے گا تو ان کو کتنا دکھ ہوگا۔ مگر پھر میں نے سوچا کہ وہ اسی لیے تو بچہ ضائع کروانے آئی ہے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ ایسی لڑکیوں کو تو ویسے ہی مار دینا چاہیے جو ماں باپ کی عزت قدموں تلے رون دیتی ہیں۔ میں نے اگلے دن روبی کو کہا نرس فوزیہ جیسے لوگوں کی وجہ سے ہی ایسی لڑکیوں کو حوصلہ بڑھ جاتا ہے۔ جب انہیں پتہ ہوگا کہ ابارشن جیسا غیر قانونی کام کوئی نرس نہیں کرے گی تو وہ غلط کاموں میں پڑنے سے پہلے 100 بار سوچیں گی۔ ہمیں نرس فوزیہ کے خلاف ایکشن لینا چاہیے۔ روبی کہنے لگی کہ آہستہ بولو، کسی نے سن لیا تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے، یہ خیال اپنے دماغ سے نکال دو۔ میرا مسئلہ یہ تھا کہ میں کچھ غلط ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی، مگر روبی نے سختی سے مجھے ڈانٹ دیا تھا کہ کوئی نرس فوزیہ کو کچھ نہیں کہے گا، الٹا تمہاری نوکری چلی جائے گی۔ پہلے تو شاید میں نے کبھی غور نہیں کیا تھا مگر اب کر رہی تھی، اور یہ دیکھ کر میں دنگ رہ گئی تھی کہ 3 ہفتے میں 2-3 ایسے کیسز لازمی آتے تھے۔ لیکن ایک اور بات میں نے نوٹ کی تھی، اکثر لڑکیوں کے ساتھ ایک بوڑھی عورت آتی تھی، وہی عورت ہر بار مختلف لڑکیوں کو لے کر آتی تھی۔ ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے وہ کمیشن لے کر ایسی لڑکیوں کو لے کر آتی ہے۔
میں یہ سب بہت مشکل سے برداشت کر رہی تھی۔ روبی مجھے سمجھاتی تھی کہ تمہیں کیا مسئلہ ہے، وہ لڑکیاں اپنی مرضی سے آتی ہیں۔ کچھ دن بعد میں چھٹیاں لے کر اپنے گھر آ گئی۔ میری چھوٹی دونوں بہنیں کالج میں پڑھتی تھیں۔ مجھ سے چھوٹی بہن 18 سال کی تھی اور کالج کے دوسرے سال میں تھی۔ میں گھر گئی تو اپنی بہن کا رویہ دیکھ کر مجھے بہت عجیب لگا، ایسے لگا جیسے وہ مجھے دیکھ کر خوش نہیں ہوئی۔ میں نے نوٹ کیا تھا کہ وہ کالج سے بہت دیر سے آتی تھی اور اماں کو جیسے پرواہ ہی نہیں تھی۔ میں نے کہا بیٹیوں پر نظر رکھا کریں، مینا کیوں کالج سے لیٹ آ رہی ہے؟ اماں بے فکری سے بولی، وہ ایکسٹرا کلاسز لیتی ہے اس لیے دیر ہو جاتی ہے۔ اسپتال میں نوجوان لڑکیوں کے حال دیکھ دیکھ کر میں بہت محتاط ہو چکی تھی، اس لیے ایک دن میں بغیر بتائے چھٹی کے وقت اس کے کالج چلی گئی۔ میں نے اسے اپنی آنکھوں سے ایک لڑکے کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر جاتے ہوئے دیکھا۔ وہ گھر آئی تو میں نے اسے تھپڑ مارا، لیکن اماں کے سامنے وہ صاف مکر گئی اور جھوٹی قسم کھا لی۔ اماں نے بھی میرا یقین نہیں کیا اور چھوٹی بہن کو پیار کرنے لگی۔ میں واپس اپنی ڈیوٹی پر آ گئی۔ ایک ہفتے کی بات ہے جب اماں نے روتے ہوئے فون کیا اور کہا کہ کومل تو سچ کہہ رہی تھی، یہ کمبخت مینا کا کسی لڑکے سے چکر چل رہا تھا، یہ حاملہ ہو گئی ہے۔ میرے سر پر تو قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ اماں مجھ سے کہہ رہی تھی کہ اپنے اسپتال میں کسی سے کہہ کر اس کی صفائی کروا دے، اگر کسی کو پتہ چل گیا تو بدنامی ہو جائے گی۔ میں یہاں آنے والی کنواری لڑکیوں کو نفرت سے دیکھتی تھی اور میری اپنی بہن اس طرح کی نکلی تھی۔ اماں نے اسے میرے پاس بھیج دیا تھا۔ میں اب کیا کرتی؟ میں کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی، میری بے عزتی ہو جاتی اگر۔ ایسے میں مجھے نرس فوزیہ یاد آئیں جو میری بہن کا ابارشن کر سکتی تھیں۔ میں نے روبی سے بات کی، میں نے کہا کہ میں نہیں چاہتی سب کو علم ہو کہ یہ میری بہن ہے۔ وہ کہنے لگی پھر اسی بڈھی عورت سے رابطہ کرتے ہیں ہم جو ایسی لڑکیوں کو یہاں لاتی ہے۔ میں نے بھیس بدل کر ایک دن اس عورت سے بات کی، اسے کچھ پیسے بھی دے دیے۔ اگلے ہی دن وہ عورت میری بہن کو لے کر نرس فوزیہ کے پاس پہنچ گئی۔ بہن واپس آئی تو میں نے پوچھا کہ کام ہو گیا؟ کہنے لگی نہیں، یہ لوگ یہاں یہ کام نہیں کرتے، بس ایک ٹیسٹ کرتے ہیں، باقی کا کام یہ کہیں اور کرتے ہیں۔ میں نے کہا اسی عورت کے ساتھ چلی جانا۔ وہاں بھی میں مجبور ہو گئی تھی، جس کام کو غلط اور غیر قانونی کہتی رہی، آج وقت پڑا تو وہی کام خود کرنا پڑا۔ میں نے بہن کو اس عورت کے ساتھ بھجوا دیا۔ بہن کا ابارشن ہو گیا اور وہ بعد میں گھر واپس چلی گئی۔ روبی نے میرا ساتھ بہت دیا، میری پوری ایک تنخواہ خرچ ہوئی تھی۔ چھٹی ملی تو میں گھر گئی۔ مینا کو دیکھ کر میں چونک گئی تھی، وہ پہلے سے بہت کمزور اور بیمار لگ رہی تھی۔ میرے پوچھنے پر اماں کہنے لگی جب سے اسپتال سے آئی ہے اس کی یہی حالت ہے۔ میں سمجھی کہ شاید مینا کو اپنے کیے پر پچھتا رہی ہے، وہ کھانے پینے پر بھی توجہ نہیں دے رہی تھی، اس لیے بہت کمزور ہو گئی ہے۔ ویسے بھی میں اپنی بہن سے ناراض تھی، اس لیے ایک دن رہ کر واپس آ گئی تھی۔ واپس آئی تو روبی نے عجیب بات بتائی، کہنے لگی کل ایک لڑکی آئی تھی، نرس فوزیہ نے اس کا 1 ماہ پہلے ابارشن کیا تھا۔ وہ لڑکی نرس فوزیہ کے گلے پڑ گئی تھی۔ نرس فوزیہ اسے اپنے کمرے میں لے گئی اور کمرہ اندر سے لاک کر دیا تھا، لیکن وہ لڑکی نہ جانے کیا چرانے کی بات کر رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ تم نے میرے جسم سے کچھ چرا لیا ہے، میں تم لوگوں پر کیس کر دوں گی۔ میں اس کی بات سن کر کانپ گئی۔ روبی افسردگی سے کہنے لگی میں نے اس لڑکی کو دیکھا تھا، بیچاری کا بہت برا حال تھا، رنگت سرد ہو چکی تھی، آنکھوں کے گرد گہرے ہلکے پڑ چکے تھے اور بیچاری سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ روبی کی باتیں سن کر میں چونک گئی تھی۔ یہ ساری علامات تو میری بہن مینا میں بھی تھیں۔ اماں نے کہا بھی تھا کہ جب سے اسپتال سے آئی ہے کمزور ہوتی جا رہی ہے، یہی کہتی رہتی ہے کہ جسم میں بہت درد ہو رہا ہے۔ اگر تو روبی ٹھیک کہہ رہی تھی تو پھر مینا کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ غلط تو ہو گیا تھا۔ وہ بھی تو بہت نڈھال لگ رہی تھی، ایسے جیسے اس میں جان ہی نہ رہی ہو۔ میں نے فوراً اماں کو فون کر کے مینا کو اسپتال لانے کا کہا۔ میں نے روبی کو ساری بات بتائی تو وہ کہنے لگی ہم یہاں سے نہیں کہیں اور سے ٹیسٹ کروائیں گے۔ ہم نے ایک اور اسپتال سے اس کے ٹیسٹ کروائے تو ایک ایسی حقیقت کا انکشاف ہوا جسے سن کر ہم دونوں کے قدموں سے زمین نکل گئی تھی۔ ہم دونوں بھاگتے ہوئے اپنے اسپتال آئے۔ نرس فوزیہ اس حد تک بھی گر جائیں گی میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ معاملہ ابارشن سے بڑھ کر کہیں آگے بڑھ گیا تھا۔ اگر میری بہن کے ساتھ ایسا نہ ہوا ہوتا تو شاید ہمیں کبھی بھی نہ پتہ چلتا۔ روبی کہنے لگی آج تک تو میں تمہیں روکتی آئی ہوں، مگر اب معاملہ ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ نرس فوزیہ اور اس کی ساتھیوں کو روکنا بہت ضروری ہو گیا ہے۔ ہم نے سب سے پوچھا کہ نرس فوزیہ کہاں ہیں تو پتہ چلا کہ وہ چھٹی پر ہیں۔ اب صرف ایک ہی صورت تھی کہ ہم اس عورت تک پہنچنے کی کوشش کریں جو عورت یہاں لڑکیوں کو لے کر آتی تھی۔ میری بہن مینا نے ہمیں وہ صدر بازار کے پاس ہی رہتی تھی۔ پھر میں نے اور روبی نے اسپتال کے رجسٹر سے اس عورت کا مکمل پتہ بھی لکھ لیا تھا۔ میں اور روبی ایک پولیس افسر کے پاس گئے اور اسے ساری حقیقت بتا دی۔ وہ کہنے لگا سب سے پہلے ہم اس عورت تک پہنچنا ہوگا۔ جیسے ہی ہم اس عورت کے دروازے پر پہنچے، دروازے پر دستک دی تو معلوم ہوا کہ اس گھر میں تو کوئی عورت ہی نہیں رہتی۔
ایک لڑکے نے دروازہ کھولا، بتایا کہ ہم صرف باپ اور بیٹے اس گھر میں رہتے ہیں، اس لڑکے کی بہن یا ماں نہیں ہے۔ ہم نے اس عورت کی تصویر جو اسپتال کے CCTV کیمراز میں نکالی تھی وہ اس لڑکے کو دکھائی تو اس نے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ کہنے لگا آپ بے شک گھر کی تلاشی لے لیں، محلے میں کسی اور سے پوچھ لیں، ہمارے گھر کوئی عورت نہیں رہتی۔ ہم مایوس ہو کر واپس پلٹنے لگے جب اس لڑکے کی آواز پر ہمارے قدم وہیں رک گئے تھے۔ اس نے کہا کہ ہمارے گھر کوئی عورت نہیں رہتی مگر مرد کے بھیس میں ایک عورت ضرور رہتی ہے۔ ہم تینوں اس کی بات سن کر حیران رہ گئے تھے۔ وہ کہنے لگا آپ اندر آئیے، میں سب کچھ بتاتا ہوں آپ کو۔ ہم 3 بھائی ہیں، ہمارے گھر کوئی عورت نہیں ہے، ہماری ماں کا کئی سال پہلے انتقال ہو چکا ہے، میری کوئی بہن بھی نہیں ہے۔ ہم سارا دن اپنے کام پر ہوتے ہیں اور ابا سارا دن گھر پر۔ لیکن پچھلے کچھ دنوں سے میں نوٹ کرنے لگا تھا کہ ایسے لگ رہا تھا جیسے ہمارے گھر کوئی عورت موجود ہے، اور یہ بات صرف میں نے ہی نہیں بلکہ میرے دوسرے دونوں بھائیوں نے بھی نوٹ کی تھی۔ گھر میں بہت عجیب غریب واقعات ہونے لگے تھے۔ ایک دن میں کام پر جانے لگا تو مجھے اپنے کپڑے نہیں مل رہے تھے۔ میں نے ابا سے پوچھا، ان کے کمرے میں گیا تو وہ کمرے میں نہیں تھے مگر ان کی چارپائی پر ایک لال رنگ کا دوپٹہ پڑا ہوا تھا۔ میں حیران ہوا کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے، ہمارے گھر تو کوئی عورت نہیں ہے۔ میں نے ابا سے پوچھا لیکن پھر ارادہ ترک کر دیا کیونکہ وہ کافی عرصے سے بہت چپ سے ہو گئے تھے۔ ہم بھائیوں کو کام سے آتے آتے رات ہو جاتی تھی، تھکن اتنی ہوتی تھی کہ کھانا کھاتے ہی ہمیں نیند آ جاتی تھی۔ ایسے میں بہت بار دل کیا اب کہ ابا سے پوچھو لیکن وقت ہی نہیں ملا، اور اب یہ سب دیکھنے کو مل رہا ہے۔ پھر ایک دن میرا چھوٹا بھائی اصغر کچھ پریشان سا میرے کمرے میں داخل ہوا۔ میں نے پوچھا کہ کیا ہوا تو کہنے لگا ابا جی کا رویہ چند دنوں سے کچھ بدلا سا ہے، مجھے لگتا ہے کہ وہ کچھ عجیب سے ہو گئے ہیں۔ میں نے چونک کر پوچھا تم نے کچھ دیکھا ہے کیا؟ میں نے لال دوپٹے والی بات پر اتنا دھیان نہیں دیا تھا اور نہ ہی چھوٹے بھائیوں کو بتایا تھا۔ اصغر کہنے لگا کل آدھی رات کے وقت آنکھ کھلی تو مجھے ایسے لگا جیسا ابا کے کمرے سے کسی عورت کی آواز آ رہی ہے۔ میں اس کی بات سن کر اندر تک ہل گیا تھا۔ عورت کی آواز؟ میں نے اس سے کہا کہ ارے بھائی ابا کے کمرے میں بھلا کس عورت کی آواز کیسے آ سکتی ہے، ہو سکتا ہے وہ ٹی وی دیکھ رہے ہوں۔ کہنے لگا بھائی کیا ہو گیا ہے آپ کو، ہمارے گھر میں کون سا ٹی وی ہے جو ابا جی ٹی وی دیکھیں گے؟ میں نے بھی بخلاہٹ میں نہ جانے ٹی وی کا بہانہ کیوں بنا دیا تھا اپنی بات کو سنبھالنے کے لیے۔ میں نے کہا ارے یار ہو سکتا ہے ابا موبائل پر کوئی فلم دیکھ رہے ہوں۔ اپنے بھائی کو تو میں نے کسی طور پر مطمئن کر دیا تھا مگر میں خود شک میں پڑ گیا تھا کہ یہ ابا کیا کرتے پھر رہے ہیں۔ رات کو کھانے میں سے عورت کا بال نکلا تو چھوٹا بھائی پلیٹ سے بال اٹھا کر مذاق بنانے لگا۔ ابا روز کھانے میں سے لمبے لمبے بال نکل رہے تھے، خیر تو ہے نا کہیں آپ چوری ہماری ستیلی امی تو نہیں لے کر آ گئے، وہ روز اپنے بال کھلے چھوڑ کر کھانا پکاتی ہے۔ میں نے دیکھا کہ بھائی کے اس مذاق پر ابا کا رنگ فک ہو گیا تھا، ان کی رنگت بدل گئی تھی جیسے کوئی چوری پکڑی جاتی ہے۔ اس کے بجائے وہ کوئی جواب دیتے وہ جلدی سے کچن سے نکل گئے تھے۔ میں جلدی سے اٹھ کر باہر بھاگا مگر باہر تو کسی عورت کا نام و نشان نہیں تھا۔ میں نے کچن میں جا کر دیکھا تو وہاں بھی کوئی نہیں تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ ابا بھی اب گھر میں نہیں نظر آ رہے تھے۔ میں تو دنگ ہی رہ گیا تھا کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے۔ ایک دن میں کام پر نہ گیا اور گھر پر تھا تاکہ دیکھ سکوں کہ ہمارے گھر کون سی عورت آتی ہے یا اندر چھپی ہوئی ہے۔ کچھ دیر کے بعد اپنے کمرے سے نکل کر دیکھا تو ابا کہیں بھی نہیں نظر آئے۔ میں بہت پریشان ہو کر اندر کمرے میں واپس آ گیا۔ میرا پلان فیل ہو چکا تھا۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ غلطی تو میری تھی کہ میں گھر میں موجود تھا، اس بات کا ابا کو علم تھا۔ مجھے ایسا پلان بنانا چاہیے تھا کہ میں گھر میں ہی چھپ کر رہ جاتا اور ابا کو علم ہی نہ ہوتا، تبھی میں یہ راز معلوم کر سکتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ ابا سے کوئی عورت ملنے آتی ہے۔ اگلے دن دروازے پر جا کر میں نے اونچی آواز سے کہا کہ ابا میں کام پر جا رہا ہوں، دروازہ بند کر لیجیے گا۔ گلی سے باہر نکلتے ہی میں نے بھائیوں کو کہا کہ تم لوگ چلے جاؤ، میں واش روم سے ہو کر آتا ہوں۔ میں جلدی سے گھر جا کر اپنے کمرے میں چھپ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ابا کچن سے نکلے اور اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں اپنے کمرے کی کھڑکی سے چھپ کر سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ مجھ پر تو قیامت ہی ٹوٹ پڑی، کیونکہ ابا کے کمرے سے کوئی عورت نکل کر کچن میں گئی تھی۔ میں ہکا بکا رہ گیا تھا، مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ میں جلدی سے چوری کمرے سے باہر نکلا اور جو میں نے دیکھا میرا تو دماغ ہی چکرا گیا، کیونکہ اس عورت کے روپ میں کوئی اور نہیں بلکہ میرے ابا ہی تھے۔ میں تو دنگ ہی رہ گیا تھا کہ یہ سب کچھ کیا دیکھ رہا ہوں۔ میں اپنی آنکھوں پر بار بار چمکا رہا تھا کہ شاید میری نظر کا دھوکا ہو، مگر ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ ابا ہی ایک عورت کے روپ میں تھے، انہوں نے عورتوں والے کپڑے پہن رکھے تھے،
और सर पर लंबे बालों वाली विग पहन रखी थी और कुछ गुनगुनाते हुए वो बड़े मजे से सब्जी काटकर खाना बना रहे थे। ये सब देखकर इतने दिनों से जो शक के कांटे दिल में चुभ रहे थे वो तो दूर हो गए थे कि अब्बा का किसी औरत से चक्कर नहीं था, क्योंकि अब्बा ने खुद औरत का रूप धारा हुआ था। मगर अब सवाल ये पैदा होता था कि अब्बा ऐसा क्यों कर रहे थे। मैंने इस बारे में छोटे भाइयों को बताना मुनासिब नहीं समझा, वो बेचारे परेशान हो जाते। मैं अगले दिन भी चोरी चोरी घर में रह गया था और अब्बा को मैंने अपनी आंखों से औरतों वाला रूप बदलते हुए देखा था। अब तो यकीन ना करने वाली कोई बात ही नहीं थी। मैंने देखा था कि अब्बा ने औरतों वाली बड़ी सी चादर लपेटी और एहतियात से गली में झांका। जब देखा कि गली में कोई मौजूद नहीं तो तेजी से दरवाज़ा वैसे ही बंद करके बाहर चले गए। मैं भी फौरन अब्बा के पीछे पीछे चलने लगा। मैंने ऐसा हुलिया बदल रखा था कि कोई शक ही नहीं कर सकता था कि औरत के रूप में कोई मर्द जा रहा है। उन्होंने चादर से चेहरा छुपा रखा था। मैं मुसलसल अब्बा के पीछे था। वो जल्द ही एक बंगले में चले गए थे। मैं भी अंदर जाने लगा था तो गेट पर मौजूद चौकीदार ने मुझे रोक लिया और कहने लगा, ओ भाई, मुंह उठाकर कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा कि ये अभी अभी जो अंदर दाखिल हुआ है, मेरा मतलब है वो जो अंदर गई है औरत, वो कौन है? कहने लगा कि वो बेगम साहिबा की खास मुलाजमा है। मैंने कहा कि मैं इस मुलाजमा का बेटा हूँ, इनकी कुछ चीज़ें रह गई हैं वो देने आया हूँ। मैं बहाना करके अंदर चला गया। अंदर का माहौल ही बदला हुआ था। मैंने देखा कि एक खास कमरे में 2 नर्सें और मेरे अब्बा एक औरत के रूप में मौजूद थे और वहाँ किसी लड़की का ऑपरेशन चल रहा था। फिर मैं वहाँ से वापस आ गया। मुझे बस इतना ही मालूम है कि ये अभी परसों की बात है। मैं इन 2 दिनों में सोच रहा हूँ कि मेरे बाप ने ऐसा क्यों किया। फिर मुझे सब कुछ समझ आ गया था कि पैसों के लालच में अब्बा कोई गलत काम कर रहा है। मैंने इस लड़के से बेताबी से पूछा, क्या तुम मुझे वो जगह बता सकते हो जहाँ तुम्हारे अब्बा इस दिन गए थे, या तुम मुझे वो एड्रेस समझा दो। इसने जल्दी से मुझे एड्रेस बताया तो मैं और रूबी जल्दी से पुलिस को लेकर वहाँ पहुँच गए। वो घर नर्स फौजिया का था। इत्तेफाक से हम आज इस वक्त घर पहुँच गए थे क्योंकि अभी वहाँ ऑपरेशन चल रहा था। पुलिस ने बर वक्त छापा मारकर इन लोगों को पकड़ लिया था। सबसे ज़्यादा धचका ये देखकर लगा था कि औरत के भेस में अंकल रईस से, वही जो रात के शिफ्ट में अस्पताल में नौकरी करते थे और दिन के वक्त औरत का रूप धार कर हफ्ते में 1 या 2 बार ये काम करते थे। मेरी बहन की रिपोर्ट्स आईं तो डॉक्टर ने बताया कि इसके जिस्म से एक गुर्दा निकाल लिया गया है और ये काम तभी हुआ है जब इसका अबॉर्शन करने के लिए इसे बेहोश किया गया था। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो लोग इतने घिनौने काम में मुलव्विस हो सकते हैं। अंकल रईस ही औरतों का भेष बनाकर इन लड़कियों को नर्स फौजिया के पास ले जाता था। असल में अंकल रईस का बहुत से ऐसे लोगों से ताल्लुक बन गया था जो लड़कियों से गलत काम करवाते थे, और जब कोई मसला बनता था तो अंकल रईस, जो कि सलमा नाम से मशहूर थे, वो लोग अंकल को पैसे देते और अंकल अस्पताल में जाकर नर्स फौजिया से ये काम करवाता था और फिर इनके बच्चे ज़ाया करके इन लड़कियों के जिस्म से गुर्दे भी निकाल कर बेच दिए करते थे। ये सब काम अंकल रईस करते थे ताकि कोई इन्हें पहचान ना सके। अंकल रईस का बड़ा बेटा एक अच्छा और ईमानदार इंसान था, तभी तो इसने हमें ये सब कुछ बता दिया था। पुलिस ने नर्स फौजिया, अंकल रईस और बाकी साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया था। मैं खुश थी कि मेरी वजह से ये सब लोग पकड़े गए थे। हम दोनों ने अपनी नौकरी को खतरे में डालते हुए इन खतरनाक लोगों को बेनकाब कर दिया था और बाकियों को भी बचा लिया था। मगर दुख ये था कि मेरी बहन सारी उम्र के लिए अपने एक गुर्दे से महरूम हो चुकी थी। शायद इसे ये सब अपने किए की सज़ा मिली थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगी नई कहानी लेकर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।